بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان انہوں نے فیصلے لیے ہیں کچھ جو آئین اور قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کی نظر کے مطابق یہ بالکل غیر قانونی فیصلے ہیں۔ 3 ججز کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کر دیا گیا اور یہ 3 ججز ان 5 ججز میں شامل تھے جنہوں نے عدالتوں کے اندر جو ایجنسیوں کا جو مداخلت تھی اور فیصلے جس طریقے سے کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ اس چیز کی تحقیقات کروائی جائیں، اور بیسیکلی سوال یہ اٹھایا تھا کہ کوئی ضابطہ اخلاق ایسا بنایا جائے، ہمیں بتایا جائے کہ ہم اس پریشر کو کیا کریں، کیونکہ تب یہ رپورٹس بھی آئی تھیں کہ بہت سارے جو ججز کے ریلیٹیوز ہیں ان کو اٹھایا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو تکالیف دی گئیں، تو یہ ایک چیز چلی۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب تک وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو وہ اس حکومت پر اور جو سپریم کورٹ میں ان کے جو سے پہلے جو جسٹس عمر عطاب بندیال تھے ان پر بڑی وہ تنقید کرتے رہے، اور ان کے ساتھ کچھ صحافی بھی تھے جو ان کو بڑا مسیحا بنا کے پیش کرتے تھے۔ لیکن اینڈ پہ کیا ہوا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیلتے رہے، ان کی لیپ میں چلے گئے، اور یہ جو ججز تھے بجائے اس کے کہ کوئی کارروائی ہوتی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ججز کو پریشرائز کیا اور ان کے جو ریلیٹیوز تھے، جو ان کے دوست تھے، ان کو پریشر میں وہ لے کے آئے، یہ خود ہی مصیبت کا شکار ہو گئے۔ اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کی زیر نگرانی جو عدالتی نظام تھا اس کا جو حشر کیا گیا، اور بہت سارے وہ ججز جو قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بنانے کے لیے جنہوں نے بہت خدمات انجام دی عمر عطاب بندیال صاحب کے لیے، اور جو سپریم کورٹ کے پہلے فیصلے تھے الیکشن کے حوالے سے ان کو امپلیمنٹ اور ان کو انفورس کروانے کے لیے اس وقت کے چیف جسٹس کا ساتھ نہیں دیا، قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر ہر چیز کو برباد کیا، جس کے نتیجے میں اعجاز الاحسن صاحب رخصت ہوئے، جس کے نتیجے میں اور بہت سارے جو نقوی صاحب مظاہر علی نقوی صاحب رخصت ہوئے۔ یہ سب کچھ وہ کرتے رہے، دوسروں کے لیے گڑھے کھودے انہوں نے، لیکن آگے جا کے منصور علی شاہ صاحب، اطہر من اللہ صاحب، اب وہ جو مرضی کہیں، اس وقت وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تھے اور یہ بربادی ہوئی ساری، اور اس کا امپیکٹ جو ہے، یہ میں نے ہسٹری آپ کو اس لیے بیان کی ہے، آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بابر ستار صاحب کو پشاور بھیج دیا گیا اور جسٹس محسن اختر کیانی کو لاہور ہائی کورٹ کے سپرد، اور سمن رفعت صاحبہ کو سندھ، اور جو خادم سومرو اور ارباب طاہر ان کے جو ریکمنڈیشنز تھی سندھ اور بلوچستان جانے کی، وہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے واپس لے لیں۔ یہ ایکچولی تبادلہ ان 3 ججز کا ہی کرنا تھا، یہ 2 تو ویسے ہی ساتھ ملا لیے گئے تھے ہمیں ایک تاثر دینے کے لیے۔ اور پھر آج اٹارنی جنرل عثمان منصور جو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں اپنے دوست بابر ستار کے ساتھ کھڑا رہوں گا، آج انہوں نے ووٹ ان کے خلاف ڈالا۔ آج ایک اور بھی نیا ایک تاریخ میں ایک نیا تاریخ باب جو رقم ہوا، جو آرٹیکل 200 ہے، وہ اس بات کا حق دیتا ہے کسی بھی جج کو جس کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہو کہ وہ اپنا مدعا بیان کر سکے، اپنی بات کر سکے، لیکن یحییٰ آفریدی نے، چیف جسٹس نے، بابر ستار صاحب کا یہ قانونی حق بھی ان کو نہیں دیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں جس ملک میں ججز کے قانونی حقوق، آئینی حقوق محفوظ نہیں ہے، عام آدمی کی کیا اس میں صورتحال ہوگی۔ تو آج یہ ایک پاکستان کی عدالتی تاریخ میں تو خیر سیاہ دھبے بڑے ہیں، میں اگر بیان کرنا شروع کروں تو یہ پروگرام بھی ختم ہو جائے گا اور وہ دھبے نہیں ختم ہوں گے، لیکن آج اس میں ایک اور دھبے کا اضافہ ہوا، اور جس طریقے سے یہ سب ہوا انتہائی افسوسناک، اور ان ججز کو سزا ایک طرح سے دی گئی ہے کہ اچھا اب آپ بات کرتے تھے، اب آپ بتائیں آپ کہاں پہ ہیں۔ اور محسن اختر کیانی صاحب نے تو 18 مئی کو وزیر اعظم صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب بھی کیا ہوا تھا، آج ہی طلب کیا انہوں نے ایک مقدمے میں، لیکن آج یہ فیصلہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے کر کے ان کو بتایا کہ محسن اختر کیانی صاحب آپ کیا وزیر اعظم کو طلب کریں گے، آپ اپنا سنبھالیں اپنے آپ کو، اور ان کو انہوں نے لاہور ٹرانسفر کر دیا۔ تو یہ ایک بڑا
واقعہ ہے پاکستان کی جو عدالتی آج جو ایک جو بری تاریخ ہے اس میں. دوسرا، آج بھی عمران خان صاحب کی بہنوں کو کوئی اجازت نہیں ملی وہاں پر عمران خان صاحب سے ملاقات کی. اور اب یہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ کسی قانون میں نہیں ہے، کسی آئین میں نہیں ہے، لیکن ایک تسکین ہے. یعنی جو بھی اس کو کر رہا ہے کہ نہ ملا جائے عمران خان سے، فیملی کو دور رکھا جائے، اس کو بیمار اذیت دی جائے ان کی اہلیہ کو، اور جو دوسرے قائدین ہیں کوٹ لکھپت کے ان کو پی ٹی آئی کے، تو یہ ایک ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ریونج ہے، جیسے کوئی اپنے آپ کو کوئی تسکین دے رہا ہے. اب اس کا آئین قانون سے کوئی تعلق نہیں. اگر بہنیں مل بھی لیں، کوئی بھی مل لے، وکیل مل لے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر انہیں آپ کسی ہاسپٹل میں شفٹ کر دیں علاج کے لیے، جو کہ ایک ڈیمانڈ ہے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا پاکستان کی سیاست پہ؟ کوئی اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی ذاتی جو تسکین ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں کچھ ایران اور امریکہ کے حوالے سے کروں گا بات، لیکن نہیں کر سکا تھا ٹائم کی وجہ سے. اب اس پہ تھوڑا جو ابھی تک جو انفارمیشن آ رہی ہے، بڑی کوشش کی پاکستان نے. یعنی میں آپ کو اس کا فال آؤٹ بتا رہا ہوں. ایک تو اس کے اثرات یہ ہوئے کہ یو اے ای جو ہے وہ اوپیک، جو آئل پروڈیوسنگ ایکسپورٹنگ کنٹریز، وہ جو ایک تنظیم ہے اس سے نکل گیا. اب وہ تنظیم سعودی عرب اس کو لیڈ کرتا تھا، اور وہ کنٹرول کرتے تھے کہ کتنا تیل نکالنا ہے تاکہ پرائس جو ہے تیل کی وہ قابو میں رہے. لیکن کیونکہ ابھی امریکہ پھنسا ہوا ہے ایران کے ساتھ، تو یو اے ای نکل گیا اوپیک سے، اور اب وہ کہتا ہے کہ میں ملینز آف بیرل ایکسٹرا بھی میں پمپ ان کروں گا. ایک بڑا اس کا امپیکٹ ہوگا، وچ از گڈ تھنگ. بہرحال گلف کونسل کا آج اجلاس جدہ میں، لیکن پاکستان کو، ہم گلف کونسل کا حصہ نہیں ہیں، لیکن اس ایران جنگ میں پاکستان کا جو رول ہے وہ بہت اہم. پھر سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ، ہم کو کسی نے نہیں بلایا. میں وہ جو ہمارے صحافی جو پچھلے پتہ نہیں کتنے دنوں سے شور مچا رہے ہیں کہ کیا پاکستان ڈپلومیسی کا جو مینار ہے اس کے ٹاپ پہ چلا گیا اور آئسولیشن، پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، لیکن جن کے لیے یہ بات کرتے رہے، وہ گلف کونسل جدہ میں اجلاس ہے، انہوں نے بطور آبزرور بھی پاکستان کو نہیں بلایا. بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یار گلف کونسل میں پاکستان کا کیا کام تھا، آپ بیچ میں کیا بات کر رہے ہیں، آپ کی تو عادت ہے. او بھائی، ادھر تو ہم تو دنیا کے مسیحا بن گئے نا. ہم تو بیسیکلی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وٹ پاکستان وانٹڈ ٹو اچیو. میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان میڈیشن میں اس لیے گیا کہ پاکستان کو پاکستان یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اپنی پوزیشن کو مضبوط کر لیں. پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ چاہ رہے تھے ہم اپنی پوزیشن مضبوط کر لیں، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر پولیٹیکل جو بھی منمانی کرنا چاہے ہم کر لیں. عمران خان فیکٹر اس میں آؤٹ نہیں ہے. عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم ہر طرح کی رعایت امریکہ کو دینے کے لیے تیار تھے اور تیار ہیں. اور ہم نے یہ کوشش بھی اس لیے کی، جس کو ایران نے، ان کے میڈیا کے بعض لوگوں نے سفارتکاری نہیں، امریکہ کی سہولت کاری قرار دیا. اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنا پھر جو رول ہے، اپنا جو رول ہے، اس کو ہم یہاں پہ سیمنٹ کر لیں گے، لیکن وہ نہیں ہوا. اور اب اس میں ایک پرابلم آ گیا. پاکستان کی کوشش تھی کہ یہ جب ہم سب کچھ کریں گے تو آبنائے ہرمز میں سے ہمیں 1% بھی مل جائے گا، اور کچھ اور مال بھی ہمیں مل جائے گا، جس سے کیا ہوگا کہ ہم پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کی خدمت کر کے تو جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے اس کو ڈاؤن کر دیں گے. اور دوسرا، جب ہم یہ رول پلے کر کے اتنا سب کچھ ڈیلیور کر دیں گے تو پھر یہ جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے اور دوسری ساری چیزیں، یہ پاکستان کے پاس رہیں گی اور ہمیں کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہوا. اچھا، اس میں جو ایک سعودی عرب کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ ایک بہت پرابلمٹک ہے. ایکچولی یہ ایگریمنٹ اس لیے نہیں تھا کہ کوئی پاکستان کی فوج نے سعودی عرب کی حفاظت کے لیے کہیں لڑنا تھا. اٹ واز اباؤٹ ٹیکنالوجی ٹرانسفر. لیکن اب سعودی عرب نے اس کو انووک کیا. اور پاکستان کے اندر جو اس وقت زرداری صاحب پر جو الزام لگ رہا ہے، جو اسپیکولیشن ہے شہر میں، کہ انہوں نے یہ جو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ پیسے $100 بلین چلا گیا باہر اور وہاں سے واپس لائیں، تو یہ تجویز جناب آصف علی زرداری صاحب کی تھی کہ باہر سے آپ پیسہ جب وہاں سے بلینز آف ڈالر نکالیں گے تو یو اے ای والے خود ہی گھٹنوں پہ آ جائیں گے. لیکن ایسا تو نہیں ہوا. اور پاکستان کو بھی اب اگر سعودی عرب اس کو انووک کر رہا ہے تو وہ جو 6-7
$8 بلین جو ملنے کی توقع، جس میں کچھ وہ جو زر فارن ایکسچینج کے لیے ہم نے رکھا ہوا تھا وہ مل گیا، تو وہ بس اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں وہاں پہ مل رہا. اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ گلف کونسل پاکستان کا، اس میں بھی کردار ایکنالج نہیں کیا گیا. تو ہم اس وقت ایک بڑی اس میں پھنس گئے ہیں مصیبت میں کہ ہمارے رولر جو چاہتے تھے وہ نہیں حاصل کر سکے. کوشش بہت کی لیکن وہ ان کو حاصل نہیں ہو سکا. وہ جو ایک سفارت کاری کا جو ایوارڈ لینا چاہتے تھے اور جس کی بنیاد پر پاکستان میں منمانیاں اور مزید وہ نہیں کر سکے. تو یہ اس کے فال آؤٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ جو اس وقت آج کل جو میڈیا میں بات چل رہی ہے اس کی بنیادی وجہ امریکہ کے جھوٹ ہیں. کولن پاول کے جو چیف آف سٹاف ہیں ان کا ایک یہ میں اسٹیٹمنٹ میں آپ دیکھ لیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چاہے عراق کا معاملہ ہو، چاہے صومالیہ کا معاملہ ہو، چاہے ایران کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم نے ہر جگہ پر ہم نے جھوٹ بولا ہے اور ہم نے بٹرے کیا ہے اور اب لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہیں. We lied about Vietnam. We lied about Iraq. We lied about Afghanistan. We lied about Somalia. We lied about Libya. We put more small arms and medium arms into the hands of terrorist groups the world over by not securing Gaddafi's weapons caches in Libya than any arms merchant has ever put into the world. Did the same thing in Iraq. We failed to secure Saddam Hussein's arm caches. We didn't have enough troops to do it, so we just left them for Al-Qaeda and ISIS and others to. تو پاکستان ایک ایسی قوم کے لیے سہولت کاری یا سفارت کاری کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کو پوری دنیا جھوٹا کہتی ہے. یورپ انہیں چھوڑ چکا ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ چھوڑ چکا ہے. تو ہم نے سارے انڈے اپنے اسی باسکٹ میں رکھ دیے تھے کیونکہ ہم عمران خان فیکٹر جو ہے وہ ہمیں ہلنے نہیں دے رہا پاکستان میں. تو یہ اب تک کی تازہ ترین ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.